تو پھر اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے اس کو چھوٹی چھوٹی وارننگس بھیجتے ہیں. جو ذی شعور ہوتے ہیں، جن کے دل حساس ہوتے ہیں، وہ ان نشانیوں سے جو ہے بیدار ہو جاتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنا بندگی کا رشتہ وابستہ کر لیتے ہیں. جو کچھ ماضی میں ان سے بغاوت اور عصیان رونما ہوا ہوتا ہے اس پہ توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ کی حقیقی بندگی کے اقرار کو واپس سے دہرا لیتے ہیں. میرے محترم بزرگوں، دوستو، لیکن جو لوگ ان چھوٹی چھوٹی آزمائش اور ابتلاءات اور اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی نشانی کو بھی نہیں سمجھتے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایک مدت کے بعد جو اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اتنی مہلت ان کو دینی ہے، جب وہ مہلت اور وہ نشانی اور اللہ کی طرف سے بار بار اصرار اور بار بار جو ہے اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی وارننگس کو یہ اگنور کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو دل پہ مہر کر دیتے ہیں. پھر وہ اپنی خباثت میں، اپنی رنگ لیلیوں میں، اپنی آزادی، سو کالڈ آزادی میں، پھر وہ اپنے فواحش میں معبور ہو جاتے ہیں، اپنے نفس کی اتباع میں مست ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر ایسی قوموں کو ضرور بالضرور عذاب بھیجتا ہے. انفرادی سطح پر اگر انسان اللہ کا باغی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بدلہ اس سے کل قیامت میں ضرور لیں گے. اور ایسے باغیوں سے کہا گیا ہے کہ ایمان والے سے کہا گیا تھوڑے دن ان کی بغاوت، سرکشی اور کفر اور انا اور ہٹ دھرمی اور شرارت سے صبر کر لو. تم بہت تھوڑی سی مہلت ہے جو ہم نے ان کو دیا ہے، پھر ان کو میرے پاس آنا ہے اور جہنم کا عذاب ان کے لیے کافی ہے. تو انفرادی سطح پر کی گئی نافرمانی کا اصل نتیجہ اللہ تبارک تعالیٰ نے طے کیا ہے کہ اس کو ہم کل قیامت میں اس کو پکڑیں گے اور جہنم کا عذاب اس کے لیے کافی ہے. لیکن جب ایک پوری کی پوری قوم اللہ کے ساتھ بغاوت کرتی ہے، پوری کی پوری جو ہے نا ایک سوسائٹی جب کرپٹ ہو جاتی ہے، پورا ایک ٹرینڈ، اس وقت کا پورا زمانہ اللہ کا باغی ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے زمانے میں، ایسے قوم میں، ایسے ٹرینڈ میں جتنے بھی لوگ ہیں اس سوسائٹی میں، جتنے بھی لوگ اس برائی میں ملوث ہیں، ان کو کل قیامت میں تو عذاب دے گا ہی دے گا، وہ تو طے ہے. لیکن ایسی قوم کو زمین پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ ضرور عذاب بھیجتا ہے. یہ اللہ کا اٹل قانون ہے کہ جنہوں نے بھی انبیاء کی مخالفت کی ہے اور اللہ کی بھیجی ہوئی نشانی اور آیات کا انکار کیا ہے، تو اللہ ان کو ضرور بھی ضرور اپنے عذاب کا مزہ چکھائے گا. ان کی حرکت کا، ان کے گناہوں کا ان کو بدلہ دنیا میں ضرور دکھائے گا. اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بار بار قرآن میں دہرایا ہے، اور خاص طور سے انہی الفاظ میں سورہ بنی اسرائیل کے 58 نمبر آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ صرف پچھلی قوموں کے ساتھ میرا یہ معاملہ نہیں رہا کہ ہود کی قوم ہلاک کر دی گئی، صالح کی علیہ السلام کی قوم ہلاک کر دی گئی، اور نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک کر دی گئی. یہ صرف میرا پچھلا دستور نہیں ہے جو قصے ہیں تم کو سنا رہے ہیں، یہ تم پہ بھی ویلڈ ہے کہ جب قومی سطح پر تم اللہ کے باغی بنو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو قیامت سے پہلے زمین پر عذاب کا مزہ چکھائے گا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں. اور کفر کرنے والوں کی کوئی بستی نہیں مگر قیامت کے دن سے پہلے ہم اسے ضرور ہلاک کر دیں گے یا سخت عذاب سے معذور کریں گے. یہ کتاب میں لکھا جا چکا ہے. باغیوں کی کوئی بستی اللہ چھوڑے گا نہیں. اور اسی کی طرف اشارہ جو ہے نا اس آیت میں بھی ہے، جو اس آیت کے ابھی تلاوت کی گئی سورہ روم کی 41 نمبر آیت، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس
لیذکہم بالبعض الذین عملوا لعلہم یرجعون، خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا مزہ چکھائے۔ عجب نہیں کہ وہ باز آ جائے، یہ اس سے پہلے کی وارننگ سے تم غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہو، لیکن جب نہیں پکڑتے تو پھر یہ دوسری آیت ہے کہ پھر تو اللہ عذاب اس بستی کو ضرور بھی ضرور عذاب کرے گا۔ اور عذاب کی صورت کیا ہے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتے ہیں کہ تم کو ایک دوسرے سے بھڑا کر آپس کی جنگ کا مزہ چکھائے گا۔ صرف یہی صورت نہیں ہے کہ آسمان سے کالا بادل آ گیا تو زمین ہل گئی، یہ بھی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی عذاب کا ایک شکل وہ آپس کی جنگ ہے، میننگ لیس کلنگ۔ مارنے والے کو بھی کیوں مارا جا رہا پتہ نہیں، مرنے والے کو نہیں پتہ ہے ہم کو کیوں مارا گیا، مارنے والے کو نہیں پتہ ہم کیوں مارے، سینس لیس کلنگ، بس خون بہہ رہا ہے۔ دو ہاتھی لڑ رہے ہیں، اب اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں اس میں کچھ لے جا رہے ہیں، ان کی کیا غلطی ہے کہ بس اس دائرے میں وہ قید ہے، اب وہ دو ہاتھی بھڑک گئے، اس کے اندر گھس گئے، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ کچھ لے جائیں۔ تو یہ سینس لیس کلنگ جس میں دونوں طرف کے لوگ آپ کو دکھیں گے کہ معصوم ہے، معصوم، آپ کو حیرت ہوگی کہ ان کا کیا ہے دخل، یہ تو مارے جانے والے تو عام سیویلینس ہیں، ان کا کیا جرم، ان کا خون اتنا سستا کیوں ہو گیا، لاکھوں بھی مر جائیں تو کوئی کسی کو فرق نہیں پڑتا، ایسا کیوں؟ میرے محترم بزرگوں، دوستو، جن کو ہم عام سیویلین سمجھ رہے ہیں اس میں سے اکثریت اللہ کے باغی ہوتے ہیں، اکثریت، یہ اللہ کا اصول ہے، جب تک خباثت کی کثرت نہ ہو جائے تو تب تک اللہ تبارک تعالیٰ خبیث لوگوں کی وجہ سے جو اللہ کے مومن بندے ہوتے ہیں ان کے اوپر عذاب نہیں کیا کرتا، لیکن جب خباثت ڈومینیٹ کرے، مومنین کی تعداد تھوڑی رہ جائے، ان کا کوئی سننے والا بھی نہیں ہو، ان کی آواز کچل دی جائے، وہ بیچارے ڈرے سہمے سے رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر میں بھی انجان ہوتے ہیں وہ، میرے محترم بزرگوں، دوستو، جب سوسائٹی میں اس کا ڈومیننس ختم ہو جائے، ان کا وزن ختم ہو جائے، ان کی اپیل کا کوئی ویلیو نہیں رہ جائے، اور خبیث لوگ جو ہے نا پوری طریقے سے ڈومینیٹ کر جائے، تو پھر اللہ تبارک اس سوسائٹی کو اسی زد میں لیتا ہے کہ پھر وہ اللہ کفر کرنے والی کسی بستی کو نہیں چھوڑے گا، قیامت سے پہلے ضرور عذاب کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ نبی جی جب کہ اس میں نیک لوگ بھی ہوں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہاں جب خباثت کی کثرت ہو۔ تو پھر پوچھا گیا کہ پھر ان کا کیا بنے گا جو نیک لوگ تھے؟ کہا کہ ان کا کل قیامت میں معاملہ ان کی نیت کے اعتبار سے ہوگا، وہ اپنے نیت کے پکے تھے، وہ اپنے ارادے میں سچے تھے، ان کا قول فعل اور عمل میں تضاد نہیں تھا، ان کے اندر منافقت نہیں تھی، ان کے اندر جو ہے اللہ کی بغاوت کا جذبہ نہیں تھا، لیکن اثر نہیں تھا، پکڑ نہیں تھی، کچھ کرنے کو ان کے ہاتھ میں نہیں تھا، تو عذاب میں تو وہ بھی مسلے جائیں گے، لیکن قیامت میں جدا کر دیے جائیں گے۔ دنیا کے عذاب میں وہ بھی ملوث ہوں گے، لیکن آخرت جو حقیقی اصل جو ہمارا نصب العین ہے، جہاں اصل میں کامیابی اور ناکامیابی انسان کو ملنے والی، وہاں وہ جدا کر دیے جائیں گے، وہاں وہ کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل کیے جائیں گے، لیکن دنیا میں عذاب سب کو آئے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ان باتوں کو بہت باریکی سے سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ آج دنیا کے حالات کو جب ہم لوگ دیکھتے ہیں پلٹ کے، تو دیکھ رہے ہیں میننگ لیس کے لیے خواہ مخواہ کی لڑائی ہو رہی ہے، زبردستی کے چھیڑ، کوئی مدعا نہیں ہے لڑنے کا، پھر بھی لڑائی، اور ادھر بھی مسلمان مارے جا رہے ہیں اور ادھر بھی مسلمان مارے جا رہے ہیں، دل ہمارا پھنستا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ اور یہ اچھے طریقے سے جان رہے ہیں کہ یہ صرف ٹیریٹریل وار نہیں ہے،
یہ وار آف آئیڈیالوجی ہے. اور آئیڈیالوجی میں اصل ان کو جو پھانس لگی ہے, جو ان کو اصل ہم سے گریوان سے, وہ اسی بات کا ہے کہ ہم کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے. اسی جذبے کے ساتھ وہ اپنا پلین اڑاتے ہیں, اسی جذبے کے ساتھ وہ اپنا بم اور میزائل ڈراپ کرتے ہیں. میرے محترم بزرگوں, دوستوں, تو ہمارے دل سے آواز نکل رہی ہے کہ ہم بھی تو کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے. تو جو جنگ اب بارڈر پہ ہے وہ بارڈر تک تو نہیں رہے گی, وہ اندر بھی آنی ہے, اور بلکہ آ چکی ہے. سب سے پہلی چیز اس میں تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو معصوم بے گناہ سمجھنے کی جو روش ہم اختیار کیے ہیں وہ ہم کو سمجھایا گیا ہے, مدتوں ہم کو پٹی یہ پڑھائی گئی ہے کہ ہمارا کیا جرم ہے. ہمارا تو کوئی جرم ہی نہیں ہے. ہمارا سب سے بنیادی جرم یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس امت کو جو کام دیے تھے, جو ذمہ داری دی تھی, جس منصب پہ چھوڑ کے گئے تھے, ہم وہ منصب ہی چھوڑ دیے. ہم دنیا میں خیر کے رہنما تھے, ہم ظلم کے خلاف آواز تھے, ہم مظلوم کے لیے آڑ تھے, ہم دنیا میں توحید کے جو ہے وہ مشعل راہ تھے. ہم شرک کو ختم کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے. ہم دنیا میں انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں ڈالنے کے لیے آئے تھے. ہم زمین پر دنیا میں اللہ کے خلیفہ بنائے گئے تھے کہ اللہ کے نائب ہیں. اللہ کا بھیجا ہوا قانون کو زمین پر نافذ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن میرے محترم بزرگوں, دوستوں, ہم غور کریں, چاہے یہاں ہو چاہے پڑوس ملک کا معاملہ ہو, دونوں طرف مسلمان مجرم ہیں, اجتماعی طور پر مجرم ہیں. ان سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ایک زمین ملی ہے ہم کو, چلو ہجرت کرو اس کی طرف, اور اللہ کے کلمے کو وہاں سے ہم بلند کریں گے. تو کہیں میرا گھر ہے, میرا مکان ہے, میری سوسائٹی ہے, میرا یہاں ایک چودراہٹ چل رہی ہے, ہم کیسے چلے جائیں. کچھ گئے اور اکثر نہیں گئے. جو نہیں گئے اس وجہ سے کہ وہ بوڑھے تھے, وہ بچے تھے, وہ عورتیں تھیں یا معذور تھے, تو اللہ معاف کرتا ہے ایسے جو ایسی جگہ سے ہجرت نہ کر سکیں. اللہ نے صاف قرآن میں ان کو رخصت دی ہے سورہ نساء میں کہ ان کو اللہ معاف کرتا ہے. لیکن جو طاقت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کرتا ہے, تو کل قیامت میں ان سے فرشتے سوال کریں گے کہ تم کس حال میں تھے, تم نے کیوں ہجرت نہیں کی تھی, کیا وجہ تم دین پہ نہیں چل سکے. تو کہیں گے ہم آپریس تھے, سپریس تھے, ہم تو مائنورٹی پہ تھے. تو کہا اللہ کی زمین تو وسیع تھی, ہجرت کر جاتے, کیوں نہیں کیا ہجرت. میرے محترم بزرگوں, دوستوں, عوامی سطح پہ یہ بڑی ہم سے چوک ہوئی ہے پاسٹ میں, یہ چوک ہوئی. اور اسی کا جو ہے غصہ آج غیروں کے دل میں ہے کہ تم نے تو کلمے کی بنیاد پر اپنا ملک لے لیا, تو اب یہاں کیوں بیٹھے ہو, نکلو یہاں سے. دوسری طرف ان کا معاملہ کہ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نصرت کرنے والا بنایا, اس وقت کے لیے ان کو انصار بننے کا موقع دیا کہ جو لوگ ہجرت کر کے آ رہے ہیں ان کو جگہ دو, ان کو پناہ دو, اور مل جل کر ہجرت اور نصرت کے اس ٹیمپرامنٹ کے ساتھ, ہجرت اور نصرت کی اس ترتیب کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے جہاد کرو, نافذ کرو اس دین کو یہاں, اور اس کو پوری دنیا پہ قائم کرنے کی جدوجہد کرو. انہوں نے کیا کیا, یہاں سے جانے والوں کو اپنا غلام بنانا چاہا. جس مقصد کے لیے کروڑوں لوگوں کا خون بہایا گیا, کروڑوں لوگوں نے جو ہے نا اپنے راحت و آرام, اپنی عزت کے نقشے کو قربان کیا, چلے گئے, لبیک کہا اس صدا پہ. ان کی قربانی کو ایک آنکھ بھر کے نہیں دیکھا, مس یوز کیا.
اور اس کو ایز اے اپرچونٹی استعمال کیا اپنی دنیا کو سنوارنے کا۔ تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ملک بنا، اور آج تک وہاں وہ سب کچھ چل رہا ہے جو ایک کافر کے ملک میں چلتا ہے۔ وہی سودی نظام، وہی فحش، وہی زنا کے اڈے، وہی شراب خوری، سب کچھ۔ پوری امت، پوری کے پوری قوم مجرم ہے۔ اور اس کے پاداش میں اب اللہ کا وہ سائن دکھ رہا ہے کہ اللہ چھوڑے گا نہیں ایسی بستی، ضرور مزہ چکھائے گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ اپنے اصول اور قانون، اپنے اصول اور ضوابط کے لیے انبیاء صلاۃ والسلام کو بھی رخصت نہیں دیتا ہے۔ وہ بھی اگر ذمہ داری سے ہٹے، اپنے منصب سے پیچھے ہٹے، رخ موڑا، تو انبیاء صلاۃ والسلام کو بھی مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا، چھوڑا نہیں ہے اللہ۔ بلکہ اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹنا تو دور کی بات ہے، اس کا خیال دل پہ ٹھہرا بھی نہیں، ارادہ نہیں کیا، اس کو گزر گیا وہ ارادہ، تو اس پہ انبیاء صلاۃ والسلام کی جو ہے نا تنبیہ کی ہے۔ تو تم سوچے بھی کیسے اس بات کو، یہ خیال بھی کیسے گزرا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے اصول، اپنے قوانین کا بڑی سختی سے نگہبان، سختی سے اس کا امپلیمنٹیشن کرتے ہیں۔ اس لیے سب سے بنیادی چیز ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو جو ذمہ داری دی، جو اجتماعی ذمہ داری اقامت دین کی ہے، جو ہم سے چوک ہوئی ہے، اس کو قبول کریں۔ اور یہ بات طے ہے کہ اسلام غالب آئے گا۔ اپنے ماننے والے کو اللہ تعالیٰ عزت دیں گے، نہیں ماننے والے کو اللہ ذلیل کر کے رہے گا۔ کفر اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹے گا، دنیا میں اسلام ہی اسلام رہے گا، کفر کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ یہ ہونا ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے ہاتھوں ہوگا جو اللہ کے دین کے علاوہ کسی دین کو قبول نہیں کرتے، اللہ کے دین کو ماننے نہیں ماننے سے انہوں نے بدلہ نہیں ہوا، اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو اپنے لیے پسند نہیں کیا ہو۔ ہم سب کو حقیقی اعتبار سے سب سے پہلے توبہ استغفار کی ضرورت ہے کہ اللہ ہم نے برسوں برس، نسل در نسل تیرے قانون کو اگنور کیا۔ ہم زمین پر تیرے قانون کے محافظ بنا کے بھیجے گئے تھے، تیرے دین کے محافظ بنا کے بھیجے گئے تھے، اس کے مبلغ بنائے گئے تھے، اس کے جو ہے نا ہم محافظ بنا کے بھیجے گئے تھے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم پتہ نہیں کس کی حفاظت کرنے لگے، کس کے مبلغ بن کے رہ گئے، کس کے جو ہے نا ہم خلیفہ بن کے رہ گئے۔ آپ دیکھیں، وہ آ کے لسٹنگ بتا رہی کہ فلاں 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 مسجد پہ آج ہم نے اٹیک کیا ہے، اور اس پہ مسلمان فخر کر رہا ہے، اور یہاں وقت بیٹھ کے لیے لڑائی بھی کر رہا ہے۔ کہ کس قسم کی منافقت ہے؟ کیا تم چاہتے کیا ہو؟ تم نے کیا دین کو تماشا بنا کے رکھا ہے؟ اللہ کو کیا سمجھ کے تم رکھے ہو؟ جب چاہا اختیار کر لیا، جب چاہا بھول گئے اللہ کو۔ ایک طرف آزادی چاہیے، ہم کو اسلامی قانون نہیں چاہیے، اسلام کی بندش نہیں چاہیے، نہ اپنی زندگی میں نہ سماج میں۔ ہم آزاد جینا چاہتے ہیں، ہم سیکولر مسلم ہیں، ہم لبرل ہیں، ہم جو ہے آج کے جو ہے نا اس زمانے کے ہیں، وہ ڈیولپ کنٹری کے مسلمان ہیں۔ دوسری طرف جب اسی آزادی کا، اسی اپنی آزادانہ خیالات کا یہ تسلط اور یہ فساد جب دنیا میں اس حال میں آیا کہ ہر طرف گھسیٹے مارے جا رہے ہو، پوری دنیا میں فساد ہے، خون ریزی ہے، ظلم ہے، مینیپولیشن ہے، کرپشن ہے، یہ سب انسانی آزادی کا اصل خامیازہ ہے کہ تم آزاد جینا چاہتے ہو، اور اللہ نے زمین کو تمہارے امتحان کے لیے بنایا ہے، ایک قانون کے ساتھ باندھ کے بنایا ہے، ایک قانون کے ساتھ اللہ تم کو چلانا چاہتے ہیں، لیکن تم آزاد رہنا چاہتے ہو۔ اسی کا کرپشن ہے کہ اب زمین میں کوئی ایک جگہ نہیں ہے جہاں تم عزت کے ساتھ رہ سکو، اور تم ہی نہیں، پوری دنیا کے انسان پریشان ہیں۔
یہی نہیں کہ جو تم لڑے جا رہے ہو تو تم پریشان ہو، وہ جو جس کو مجبور کر کے تم سے لڑایا جا رہا ہے وہ بھی پریشان ہے کہ یار بیکار کا ہم سے لڑایا جاتا ہے، لیکن میرے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے. وہ آپشن ان کو دکھتا نہیں، اس لیے نہ اللہ ہے نہ آخرت ہے. ہمارے پاس تو آپشن تھا. تو مسلمان اسی فریڈم اور اسی جو ہے نا اپنی آزادانہ خیال کا جو اب نتیجہ سامنے آ رہا تھا، اب اللہ سے مدد مانگتا ہے کہ اللہ انٹرمین کیوں نہیں کر رہے ہیں، اللہ مدد کیوں نہیں کرتے ہماری. کس لیے مدد کرے؟ تم کس منہ سے اللہ سے مدد مانگ رہے ہو کہ جبکہ تم نے تو اللہ کے قانون کو پشیپوش ڈال دیا تھا. اور زمین پر رب وہی ہوتا ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے، جس کے قانون کو اور حکم کو ریکوگنائز کیا جاتا ہے. جب تم نے اللہ کے قانون اور اس کے حکم کو ہی ریکوگنیشن ختم کر دیا تو اب آئے ہوئے حال میں اللہ کو کیوں پکارتے ہو؟ کس منہ سے پکارتے ہو؟ کیوں شکایت کر رہے ہو؟ تم کہہ رہے دعا کرتے قبول ہی نہیں ہوتی، نماز پڑھتے کوئی اثر ہی نہیں دکھتا ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، سب سے پہلے اپنا جرم پہچانیں. اور یہ رونا کہ ہم فلاں ملک میں اتنے پرسنٹ ہیں اور فلاں ملک میں اتنے پرسنٹ ہیں، لہٰذا ہم یہاں تو کر سکتے ہیں اور یہاں نہیں کر سکتے، اور حال ابھی ہے کہ کہیں کچھ نہیں کر سکتے. یہ رونا وہ لوگ روتے ہیں جن کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی، جن کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا، جن کو اللہ کی بڑائی کا یقین نہیں ہوتا، اللہ کی قدرت اور طاقت کا استحضار نہیں ہوتا. جس کو ان باتوں کا فکر ہوتا ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ آگے بڑھتے ہیں، وہ آواز بلند کرتے ہیں. لوگ ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو اچھے بھلے ہو، مارے ڈالے جاؤ گے، قید کر دیے جاؤ گے، آبادی سے غائب کر دیے جاؤ گے. تو کہتے ہیں کہ غائب کرنے والا بھی ایک دن چلا جائے گا، نہ ہم ہوں گے نہ تم ہوں گے. تم آج ہم کو ڈرا رہے ہو، کل تم بھی نہیں ہوگے. کون دنیا میں رہنے کو آیا ہے؟ کون باقی رہنے آیا ہے؟ ہم تو اپنی ذمہ داری، اپنا ریکوگنیشن، اپنے وفاداری کا ثبوت ہی تو اکٹھا کرنے کے لیے دنیا میں آئے، اور آئے کس لیے ہے؟ اور یہ حال ہم سے ہی مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم یہ رد عمل دیں، ہم دنیا کے سامنے بے ٹوک فیصلہ کریں کہ آج تمہارے اوپر جو جنگ مسلط کی کر دی گئی ہے، نہ دونوں میں سے کوئی فریق لڑنا نہیں چاہتا، دونوں طرف سے آواز ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں، لیکن دونوں کو مجبور کر دیا گیا. تو یہ جو تمہارے پر جو حال آیا ہے اسی وجہ سے آیا کہ تم جس کے گھر میں ہو اسی کے قانون کے خلاف چل رہے. انصاف کیا ہے؟ ہم آپ کے گھر گئے اور ہم اپنی بات چلائیں، آپ کو پسند آئے گا؟ یہ نہیں ایسا نہیں، ایسا کیوں کر دیا؟ تو کہے گا عجیب آدمی، اس کو اگلے دن سے بلاؤ مت. آگے آبجیکشن کرتا ہے. اور اس پہ بھی ہم یہ آ کے آپ کے گھر میں اپنا حکم کا صرف اعلان نہیں کریں، ہم وہاں پھر بدل کرنا شروع کر دیں. آپ پسند کریں گے؟ الاؤ کریں گے اس کو؟ ہم آپ کی دکان میں جا کر سامان کی قیمت اپنے حساب سے لگانا شروع کر دیں، نہیں یہ سامان اتنے میں بکے گا، اور پھر آپ پہ جبر کریں، اس کو الاؤ کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ سیدھا سیدھا اصول ہے کہ جس کی ملکیت ہے اسی کا آنرشپ، اور جس کا آنرشپ ہے اسی کا حکم چلنا چاہیے، اسی کے فیصلے ہونے چاہیے. یہ انصاف ہے. اٹس یور پراپرٹی، تو یو ہیو رائٹ ٹو ٹیک آل دی ڈیسیزنس، یو ہیو آل رائٹ ٹو میک دا رول. یہ سمپل ہے. زمین آسمان کس کا بنایا ہوا؟ اللہ کا. اللہ کا قانون کہاں ہے؟ پتہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں. ہم ڈیموکریٹک کنٹری میں ہیں، ڈیموکریٹک رول ہم کو یہ بتاتا ہے، وہ خوب پتہ ہے، وہ بہت اچھے سے پتہ ہے. اللہ کا قانون کیا ہے؟ پتہ ہی نہیں. کتنے بڑے مجرم ہیں پھر کوئی معصوم؟ ہم لوگ کہاں معصوم ہیں؟ سب کے سب مجرم ہیں، الا ماشاء اللہ. وہ چھوٹی ایک مائنورٹی، تھوڑی سی جماعت ہے دنیا میں جو اس ذمہ داری کو پہچانتی ہے، اس احساس کے ساتھ ہے کہ کرنا یہ تھا لیکن کر نہیں پا رہے ہیں. کیسے سمجھائے لوگوں کو؟ کیسے جو ہے نا ان کو بھی سمجھائے. جو اسلام کو پسند نہیں کرتے ان کو بھی بتائیں کہ دیکھو اسلامی قانون آئے گا، اللہ کا نظام آئے گا، اللہ کا حکم آئے گا،
تو سارا نظام اسٹریم لائنڈ ہوگا. اس سے اگر تم کو آخرت کا شوق نہیں ہے تو اس سے کم تمہاری دنیا بن جائے گی. یہ بتانا تھا، لیکن ہم لوگ خود ہی اس کو پسند نہیں کیے پوری دنیا میں الا ماشاء اللہ. اسی لیے جب جیسے بیماری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے نا، اب کینسر پہنچ گیا 3rd اسٹیج 4 اسٹیج، تو کیمو کے بنا نہیں ٹھیک ہوگا. اب کیمو کوئی پسندیدہ علاج تو نہیں ہے، کیا حال ہو جاتا ہے، سوکھ کے کانٹا ہو جاتا ہے. اب ہارٹ میں بلاکیج 3 والو جام ہو گیا ہے، اوپن ہارٹ تو کرنا ہی پڑے گا. اوپن ہارٹ آسان تو نہیں ہے. امت کا بھی یہی حال ہے، سارا کا سارا وال بلاک ہو گیا ہے. تو میجر سرجری کی ضرورت ہے، میجر اتھل پتھل کی ضرورت ہے. اس پہ بھی جو اللہ تبارک تعالیٰ یہ جو کر رہے ہیں، یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ بندے خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، خود اس عذاب کا مستحق اپنے آپ کو بناتے ہیں. اور اس عذاب کے لپیٹ میں جو نیک لوگ آ جائیں گے، ان کے لیے بھی یہ نجات ہے کہ اللہ کے یہاں نیکوں کی فہرست میں شمار کر دیا ہے. ورنہ زمین پر اور ٹھہریں گے تو پتہ نہیں کب فتنے میں پڑ جائے، کب ان کا بھی قدم پھسل جائے. میرے محترم بزرگ و دوستوں، تو اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنی ایک اعلیٰ جو حکمت کے تحت کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا نظام اور اللہ کا قانون یہی کہ اللہ ایسی قوموں کو ضرور دنیا میں بھی عذاب دے گا. قومی سطح پر جب اللہ کا باغی ہوں گے تو دنیا میں بھی عذاب دیکھیں گے اور قیامت میں بھی دیکھیں گے. انفرادی سطح پہ اگر انسان مجرم ہے، اس کا حساب قیامت میں. یہ ایک جنرل اللہ کا رول ہے. اسی لیے ہم لوگ جو کچھ ابھی دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں آگے اور کیا کیا دیکھنا ہے. اللہ کے قانون سے اپنی زندگی میں روشنی حاصل کریں تاکہ آنے والے حالات میں ہم ثابت قدم رہ سکیں. ہم سب سمجھ رہے ہوں اللہ کی کیا گریٹر پلاننگ ہے، کیا منشا ہے، ہو کیا رہا ہے، چل کیا رہا ہے. تاکہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے تو آئے نہیں ہیں، لیکن ایمان بچا کے لے کے جانے کے لیے آئے. کچھ بھی ہو جائے ایمان اپنا مضبوط رہے، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ، اللہ پہ امید، اللہ پہ توکل، اللہ سے ملنے کا شوق، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف، اللہ کی بڑائی، اس میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. یہ تبھی ممکن ہے جب ہم حقیقی اعتبار سے قرآن سے اپنے سوالات کا جواب ڈھونڈیں گے. سب کچھ جواب ملتا ہے، سب کچھ ہے اس میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے ذریعے سے اللہ سے بات کرنے والا بنا. ہم بات کریں اللہ سے. یہ بات ہم کو عجیب لگی، یہ ہم کو سمجھ میں نہیں. اللہ سے بات کریں، صلاۃ الحاجت پڑھ کے قرآن کھولیں، اللہ سے بات کریں، اللہ سمجھائے گا. دعائیں کریں، دعاؤں میں اللہ سے بات کریں کہ اللہ راستہ دے ہمارے دل کو. جو کچھ حالات سے تو نے دو چار کرنا طے کر لیا، کوئی نہیں بدل سکتا. تو نے طے کیا ہے سو ہوگا. میرے قدم جما دے اس میں. تو نے طے کیا ہے کہ اس سے پار لگو گے تو تم کو کامیاب کریں گے، تو ہم اس سے گزرنا چاہتے ہیں، پار لگنا چاہتے ہیں. اب یہ ابتلا تو ڈال کے رہے گا میرے اوپر. یاجوج ماجوج آ کے رہیں گے، دجال آ کے رہے گا، ملہمہ ہو کے رہے گا. ہم اس سے بھاگ تو نہیں سکتے. اے اللہ ان فتنوں میں کی کالی آندھی میں میرے دل میں اتنی روشنی پیدا کر دے کہ ہم راستے معلوم کر سکیں، ہم اپنا ایمان بچا سکیں، ہم گھبرا نہ جائیں، میرے قدم ڈگمگا نہ جائیں. ہم تیرے علاوہ کسی اور سے امید تو نہیں لگا نہ لیں، تیرے علاوہ کسی اور سے ڈر نہ جائیں، کسی اور کے ساتھ سمجھوتا نہ کر لیں. یہ اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کہی بات کا عمل کی توفیق. واخر دعوانا الحمدللہ.